جی السلام علیکم، چلتا ٹی وی کی جانب سے آج ہمارے ساتھ مسز نیلوفر باسی موجود ہیں، جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان ٹی وی اور ریڈیو کی مشہور شخصیت۔ لیکن آج کا ہمارا یہ پروگرام پاکستان کی مشہور ڈرامہ نگار، اسکرپٹ رائٹر حسینہ معین کے حوالے سے ہے، جو کہ کروڑوں پاکستانیوں کو اداس کر کے چلی گئی۔ ہم بات کر رہے ہیں ان کے انتقال کے حوالے سے۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نیلوفر باسی جو چلتا ٹی وی کے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے حسینہ معین کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا، کچھ یادیں کچھ باتیں چلتا ٹی وی کے ساتھ۔ جی السلام علیکم، آپ کو بھی اور اپنے ناظرین کو بھی، اور شکریہ آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور مزید اس بات کا شکریہ کہ آپ ایک ایسی لیجنڈ کو جو کل تک لیونگ لیجنڈ تھی مگر آج وہ ہم میں نہیں رہی، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، اور یہ وقت آپ نے ان کے لیے مختص کیا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، حسینہ معین زندگی سے اتنی بھرپور تھیں اور اتنی وہ محبت کرتی تھیں، زندگی کے ایک ایک پہلو سے، ایک ایک اینگل سے وہ زندگی کو چاہتی تھیں کہ یقین کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، یقین ہی نہیں آتا کہ زندگی ان سے روٹھ بھی سکتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو انسان آیا ہے اس زمین پہ، اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کو وہ واپس بھی بلائے گا۔ تو اور اتنا سڈن ہوا، اتنا اچانک ہوا یہ کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پرسوں نرسوں جس دن ان کا انتقال ہوا، وہاں پاکستان میں صبح کے 6:30 بجے تھے، یہاں پہ ڈیلس میں رات کے 8:30 بجے تھے۔ تو میری بیٹی صوبیہ نے فون کیا مجھے، اور اس نے نیو یارک سے فون کیا، کہتی ہے امی آپ کو پتہ ہے کہ حسینہ معین آنٹی کا انتقال ہو گیا؟ تو میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ ملگی میں جی بالکل، ابھی میں نے اس پہ دیکھا ہے فیس بک پہ۔ تو کیونکہ اس سے کوئی 3-4 دن پہلے، 8 مارچ کی بات ہے، بلکہ 8 مارچ کو یوم خواتین تھا، عالمی یوم خواتین ہوتا ہے، تو وہ وہاں پریسیڈنٹ ہاؤس میں اسلام آباد میں پریسیڈنٹ عارف الوی اور ان کی وائف کے ساتھ انہوں نے کچھ خواتین کو انوائٹ کیا تھا پریزیڈنسی میں۔ تو ان کے ساتھ وہ میرا خیال میں لنچ تھا یا صبح کا ناشتہ تھا، کیا تھا، اس کی تصویریں انہوں نے پوسٹ کی، اور وہ بڑی خوش و خرم بیٹھی ہیں، بڑی ماشاءاللہ ویل ڈریسڈ۔ اور اس کے بعد انہوں نے، وہ ایکچولی گئی ہوئی تھیں ابھی اسلام آباد، مری، نتھیا گلی، وہاں وہ ایک دو ڈرامہ سیریل پہ اپنے کام کر رہی تھی، ایک تو بریسٹ کینسر سے متعلق تھا اور ایک دوسرا تھا، تو اس پہ وہ وہاں کام کر رہی تھی۔ تو وہ جو ان کا گروپ تھا، ان کی کاسٹ تھی، پروڈیوسر تھی، ان کے ساتھ اپنی تصویریں پوسٹ کر رہی تھیں، کہیں برف پہ لیٹی ہوئی ہیں، کہیں کوٹ پہنے ہوئے ہیں، کہیں کچھ، مطلب شی واز سو ہیپی، اتنا اچھا لگ نہیں رہا تھا کہ مطلب یہ 8 مارچ یا اس کے قریب قریب کی تصویریں ہیں، اور 26 مارچ یعنی کہ جی 10 دن بھی نہیں تھے کہ جو موت کا فرشتہ تھا جی وہ ان ہاں، کے پیچھے لگا، وہ وہاں تک بالکل پہنچ آل گیا آف تھا۔ سڈن، بالکل آل آف سڈن ان کی وفات کو سن کے واقعی دھچکا لگا۔ ہم نے بھی ان کی ریکارڈنگ دیکھی جو ایک دن پہلے اقبال حیدر صاحب کے پروگرام کے سلسلے میں انہوں نے ایک میسج ریکارڈ کرایا، اور اچھا واقعی اچھا، یہ، جی ہاں، ایک دن پہلے اپنی ڈیتھ سے انہوں نے وہ میسج ریکارڈ کرایا، تو وہ ریکارڈنگ دیکھی تو واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے۔ اچھا نیلو، ابھی اچھا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا اور ان کا ساتھ بہت اچھا رہا ہے اور بہت لمبا رہا ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی سی اپنی میموریز شیئر کریں کہ آپ کا ان سے کس طرح سفر شروع ہوا تھا۔ دراصل طلعت، ان کا میرا جو ان کا پہلا ڈرامہ تھا اس سے میرا ان کا ساتھ ہے، مطلب جو انہوں نے پی ٹی وی میں اپنا اسٹارٹ لیا تو وہ ڈرامہ میں نے کیا۔ تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ میں آئی تھی ماش ریڈیو پاکستان کی جشن طلبہ سے آئی تھی ریڈیو پہ، اور ریڈیو پہ اس وقت آنا بہت بڑی بات تھی۔ جو اسٹوڈیو نمبر 9 جن لوگوں کو اس زمانے کا یاد ہے، ریڈیو کا ڈرامہ، کہ اتنی اس کی ہائپ ہوتی تھی، اور ڈرامہ آرٹسٹ ریڈیو پاکستان کا ہونا ایک بہت ہی اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو حسینہ معین جو تھی وہ ریڈیو کے لیے لکھتی تھی، بہت خوبصورت ڈرامے انہوں نے لکھے، اور ان کا ریڈیو پہ میں نے پہلا ڈرامہ کیا تھا، اس کا نام تھا حصار۔
بہت خوبصورت ڈرامہ تھا. اس میں میرے ساتھ ظفر صدیقی بھائی جو ایک زمانے میں بچوں کے بھائی جان بنتے تھے بچوں کے پروگرام میں, جی اور ہاں. منی بھائی جی, اور بڑی اچھی کاسٹ تھی. تو وہ ڈرامہ ہی مجھے اتنا پسند آیا جب تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. پھر میں نے ان کا ریڈیو پہ جشن تمثیل ہوا کرتا تھا, 10 دن کا ایک جشن ہوتا تھا جس میں ہر دن ایک نامور رائٹر کا پلے ہوتا تھا, پروڈکشن ہوتی تھی اس کی ریڈیو پہ. تو وہ میں نے کیا تہ دام. اچھا اس کے بعد ایسا ہوا کہ ریڈیو ہی پہ ان کا ایک ڈرامہ نشر ہوا بھول بھلیاں کے نام سے, حسینہ کا. اس میں تھے جمشید انصاری. تو جمشید نے وہ کیا ڈرامہ ریڈیو پہ, میں نہیں تھی اس میں. اور پھر وہ اس کا اسکرپٹ لے کے قمر آفتاب احمد ہوتے تھے ٹی وی کے پروڈیوسر, ڈرامہ پروڈیوسر. تو میں قمر آفتاب کا عید کا جوڑا وغیرہ 2-3 ڈرامے بہت مشہور کر چکی تھی. اچھا اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, عید کا جوڑا جو تھا وہ تھا شمع پرویز کا لکھا ہوا, جو عید کا پلے تھا وہ, اور حسینہ معین کا تھا ہیپی عید مبارک. تو بہرحال جمشید لے کے گئے وہ پلے, قمر آفتاب نے دیکھا. اچھا انہوں نے مجھ سے کاسٹ سے ڈسکس ہوتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھیں یہ اسکرپٹ, آپ جانتی ہیں رائٹر کو؟ ان کی بھی کبھی ملاقات نہیں تھی. میں نے کہا یہ حسینہ معین, اس پہ اسکرپٹ پہ نام لکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ تو ریڈیو کی بہت اچھی ڈرامہ نگار ہے, بہت خوبصورت پلیس لکھتی ہیں. تو انہوں نے بہرحال بھول بھلیاں کو پھر انہوں نے بات کی ریڈیو والوں سے, کیونکہ وہ تو ان کا اسکرپٹ تھا. اور پھر حسینہ صاحبہ سے بات کی اور اپنے ٹی وی کے لیے اس کو کہا کہ اس کو ٹی وی ڈرامے کے قالب میں ڈال دیں. اس کا نام رکھا نیا راستہ. اور وہ حسینہ معین کا پہلا ڈرامہ تھا ایور ٹی وی کے لیے, پی ٹی وی کے لیے. اس وقت ہوتا ہی پی ٹی وی تھا, پرائیویٹ چینلز تو تھے نہیں. تو اس میں انہوں نے ہیروئن مجھے لیا اور ہیرو شکیل. شکیل اس وقت فلموں میں بڑے مطلب انہوں نے نام کمایا تھا, بڑے پسند کیے جاتے تھے. تو ان کا بھی ٹی وی پہ وہ پہلا پلے تھا. تو اس طرح ہمارا حسینہ معین کا ساتھ ہوا. پھر اس کے فوراً بعد عید آ رہی تھی تو قمر آفتاب صاحب نے ہیپی عید مبارک آیا حسینہ معین سے, وہ ان کا پہلا عید کا پلے تھا. اس میں بھی میں اور شکیل صاحب تھے. پھر انہوں نے شہزوری سیریل, یہ منی سیریل تھا پہلا پی ٹی وی کا, وہ لکھوایا. وہ بیسیکلی عظیم بختائی کا ناول تھا لیکن اس کی ڈرامائی تشکیل حسینہ معین نے کی. وہ لکھوایا انہوں نے, اس میں بھی میں اور شکیل تھے. اس کے بعد جناب ایک حسینہ معین نے ایک واحد سیریل لکھا تھا بچوں کے لیے, رومی اس کا نام تھا, اس میں بھی میں تھی. تو یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ حسینہ معین کی جو پہلی جو بھی چیزیں انہوں نے لکھی ٹی وی کے لیے, اس کا حصہ میں بھی تھی. ٹھیک. اچھا واقعی بہت خوبصورت یادیں ہیں آپ کو, تو ان کا بہت زیادہ احساس ہوگا ان کے جانے کا. جیسے ہم بہت بعد کے دور میں دیکھتے ہیں, جی ہاں بعد کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ایک بہت خوبصورت ڈرامہ دھوپ کنارے بہت ہی زیادہ مشہور ہوا تھا. اور اس کے علاوہ ان کے اتنے زیادہ بہت ڈرامے تمثیلچے ڈرامے, ناول, مطلب واقعی آپ نے کہیں صحیح کہا پہلے کہ وہ کہیں ایک ہم کہیں بالکل ان کہیں. کہیں جی ہاں, تنہائیاں. ہاں جی اچھا, ہاں, زیر اتنی زبر خوبصورت. کرن کہانی. اچھا ہوا یہ طلعت کہ وہ ہمیشہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتی تھی کہ میں تمہیں ہی ذہن میں رکھ کے اور اپنی ہیروئن کو تخلیق کرتی ہوں. لیکن پھر میری شادی ہو گئی, پھر میں بزی ہو گئی پاکستان نیشنل سینٹر میں فل ٹائم, وہ میری جاب تھی. تو زیر زبر پیش یا کرن کہانی, ان دو میں سے کوئی ایک سیریل تھا جس کے لیے انہوں نے بہت چاہا, مگر میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. پھر اس کے لیے روحی بانو کو لاہور سے بلوایا گیا تھا. تو پھر ان کہیں اور میں بھی ان کی بڑی وہ خواہش تھی. بھی بہت فیمس سیریل ان کی ثابت. بہت ان کی تو ماشاءاللہ ان کی قسمت ایسی تھی, یا ان کی مطلب ان کا لکھنا ایسا تھا, اتنا پر اثر تھا کہ وہ لوگوں میں ان کے جملے, ان کی کہانی ہوتی ہی مقبول تھی. یعنی نو ڈاؤٹ کہ کوئی ان کا, میرے خیال میں کوئی بھی ایسا سیریل نہیں تھا جو تھوڑا سا بھی نرم گیا ہو, سب کو بے بالکل, حد پسندیدہ. جی ہاں بالکل. اور تھرو آؤٹ لائف انہوں نے بہت زیادہ ناموری بالکل شہرت کمائی. کامیابی اور کامیاب. جی ہاں بالکل کامیاب ہوئی, اور یقیناً اس میں ان کی شخصیت کا اور ان کے کام کا اور ان کی رائٹنگ کا واقعی بہت بڑا حصہ ہے. سو نیلو آپی, کچھ اور بھی اگر آپ ان کے بارے میں بتائیں, کیونکہ آپ یقیناً ہم سے زیادہ جانتی ہیں,
ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم، اور آج ہم پروگرام ہی ان پہ کر رہے ہیں، تو پلیز کچھ اور بھی میموریز شیئر کریں۔ ہاں میں دیکھیں یہ مطلب یہ تو خیر سب شروع کی باتیں ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو شہرت دینا چاہتا ہے تو وہ تو راتوں رات اسٹار بن جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ تو اپنے ابتدائی دور میں ہی مطلب اتنی مقبولیت حاصل کر لی تھی ان کی سیریلز نے، ان کے ڈراموں نے، کہ مطلب اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ لیکن بعد میں بھی جب کہ وہ باقاعدہ اسٹیبلش ہو گئی تھیں اور ان کو اتنے ایوارڈس ملے زندگی میں، ماشاءاللہ میرے خیال میں ہر ایوارڈ ان کو ملا، اور جو کہ وہ ڈیزرو بھی کرتی تھیں، اور بڑے سے بڑا ایوارڈ ملا ان کو۔ لیکن ایک ان کی شخصیت کی یہ بات تھی کہ وہ اتنی سادہ تھیں کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی شہرت مل جائے، تھوڑا سا نام مل جائے، اور ذرا سا لوگ پہچاننے لگیں تو ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ اتنی سادہ مزاج تھیں اور اتنی ہمبل تھیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ مطلب یہ جو خاتون ہیں یہ اتنی نامور ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بر صغیر میں ہر جگہ ان کے جہاں بھی کوئی اردو سمجھتا تھا اور اردو ڈرامے دیکھتا تھا وہ حسینہ معین کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ پھر انڈیا میں آپ دیکھیں کہ جب راج کپور صاحب نے ہینا فلم بنانے کا سوچا تو اس کی کہانی بھی انہوں نے حسینہ معین سے ہی لکھوائی تھی۔ گو کہ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ جو اختلافات حکومتوں میں ہوتے ہیں، اور بابری مسجد کا بھی اسی زمانے میں مسئلہ ہوا تھا، تو حسینہ نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرا نام اس پہ مت لیجیے گا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے ایک اپنی حب الوطنی کی، کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ ان سے تعلقات ہمارے صحیح نہیں ہیں ملک کے حکومتی سطح پہ، تو انہوں نے اس بات کو باقاعدہ مد نظر رکھا کہ اس میں میرا نام مت شامل ہے۔ لیکن دنیا جانتی ہے، انہوں نے ویسے اینڈ میں جو فلم کا اینڈ تھا اس میں ایکنالج بھی کیا تھا حسینہ معین کے نام کو۔ تو انہوں نے ہمیشہ ہر بات کا بہت زیادہ خیال رکھا، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنی ہمبل، اور جب بھی ملنا ہوتا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں ہم پرانی یاد کرتے تھے کہ اتنے مزے کی باتیں ہوتی تھیں کہ ہمیں پہلا ٹی وی ایوارڈ ملا جو ہم نے کام کیا، ہیپی عید مبارک، تو اس پہ ہمیں ملے ایوارڈ، اس کے ساتھ 200 روپے کے لفافے ملے، تو وہ 200 روپے لے کے ہم لوگ اتنے خوش تھے۔ حالانکہ اس وقت کے 200 روپے میں سمجھتی ہوں آج کے کم سے کم 20,000 سمجھ لیں، کم سے کم بھی۔ تو اتنے وہ کچھ دن کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تو کہنے لگی تم نے کیا کیا ان 200 روپوں کا؟ تو میں نے کہا نہیں میں وہ خرچ تھوڑی کروں گی، میں نے تو وہ لفافہ سنبھال کے رکھا ہے، اس کو رکھا رہنے دوں گی۔ کہ ارے یقین کرو میں نے بھی اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، میں بھی نہیں خرچ کروں گی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں، یا جیسے ہم لوگ ریہرسل کے بعد وہ کہ چلو چائنیز چلیں، بہادر آباد کے چائنیز پہ چلیں، تو بہادر آباد کا چائنیز جو تھا وہ ٹی وی اسٹیشن کے بالکل بیک پہ بہادر آباد تھا، تو سارے پیدل نکل جاتے تھے، پوری کاسٹ اور سب مل کے، پروڈیوسر، رائٹر، مطلب اتنی ایک سادہ زندگی تھی، اتنی سادگی، اتنی محبت تھی، جس میں بالکل آپ ایک فیملی کی طرح کام کرتے تھے۔ ہم نے ہمیشہ سب نے ایک دوسرے کو ایک فیملی سمجھا۔ حالانکہ شکیل تھے، شکیل بہت بڑے اس وقت، ان کی کئی فلمیں ریلیز ہو چکی تھیں اور ایز اے ہیرو ان کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا تھا، مگر وہ ٹی وی میں بالکل ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہی کام کرتے تھے جیسے وہ ابھی بس ٹی وی میں کہتے ہیں ارے میں تو جونیئر ہوں، میں تو تم سب سے جونیئر ہوں، تو ہر کوئی اس طرح سے۔ یا طلعت حسین ماشاءاللہ وہ ہمیشہ سے بہت ہی بردبار، سنجیدہ، جب بالکل نوجوان تھے جب بھی، مگر جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے تو سب بالکل بے تکلف دوست، خاندان ایک جیسے ہوتے ہیں، اس طرح کا وقت ہم نے جی گزارا۔ نیلوفر عباسی، جو ان کے ڈرامے ہوتے تھے اتنے زبردست ہوتے تھے کہ اس وقت پی ٹی وی کے ڈراموں کا سٹینڈرڈ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ جو لکھنے والے ہوتے تھے ان کے اندر ایک جان ڈال دیتے تھے، اور اس وقت ڈرامہ دیکھنے والے لوگ آج بھی ان کے ڈراموں کو یاد کرتے ہیں۔
اور ان کے دماغ میں وہی ڈراموں کے سین چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ حسینہ معین ہم میں سے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے لکھے ہوئے ڈرامے، ان کی باتیں آج بھی ہم سب لوگ یاد کرتے ہیں اور ہمیں اچھی طرح یاد ہیں؟ ہاں، اور منیر صاحب ہمیشہ یاد رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو کیریکٹرز تھے وہ اصلی زندگی کے بہت قریب تھے. مطلب وہ کوئی انوکھے ایسے نہیں تھے کہ سپر نیچرل کیریکٹرز ہوتے ہیں نا. اکثر ڈراموں میں آپ دیکھیں کہ بس یا جو ڈائجسٹوں کی کہانیاں ہیں جو کہ اب زیادہ تر انہی کو ڈراماٹائز کیا جا رہا ہے، تو اس میں ہیروئن اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ آسمان سے پری اتر کے آئی ہے، یا ہیرو جو ہے اس کے اتنے ٹینٹرم ہوتے ہیں کہ بس لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. لیکن مطلب یہ کیریکٹر اس طرح دکھائے جاتے ہیں، لیکن ان کے جو کیریکٹرز تھے وہ آس پاس ہی آپ کو نظر آئیں گے. ہمیشہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں بھی ان میں سے ہی ایک ہوں. اور ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی، ان کے کیریکٹرز میں جو زیادہ تر کہانیاں ہیں وہ فیملی کے گرد گھومتی تھیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ فیملی کے گرد گھومتی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ ان کے ڈرامے ایسے ہیں جو آپ ہمیشہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. اب سوری ٹو سے کہ بہت ساری چیزیں ٹی وی پہ ایسی دکھائی جانے لگی ہیں جو کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو مایوب لگتا ہے وہ دیکھنا. لیکن ان کے ڈراموں میں اینڈ تک، آخر تک وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتی تھی. بلکہ ابھی میں ریسنٹلی ان کا کوئی انٹرویو تھا یوٹیوب پہ، وہ میں دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کام، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے، آپ کیوں نہیں لکھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں وہ چیز لکھ نہیں سکتی جو اب کی ڈیمانڈ ہے، جو آج کل کی ڈیمانڈ ہے وہ میں نہیں لکھ سکتی، اور جو میں خود سے پسند نہیں کرتی وہ میں اپنے ناظرین کو بھی نہیں دے سکتی ہوں کہ میں ان کے لیے وہ چیز ان کے ذہنوں میں ڈالوں، کیونکہ میں خود ہی بیسیکلی نہیں پسند کرتی. تو یہ ان کتنی کا اپروچ خوبصورت تھا. بات. تو نیلوفر عباسی جو ڈرامہ شہزوری تھا، کیا یہ بھی حسینہ معین نے لکھا تھا؟ جی، ان کا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ عظیم بیگ چغتائی، جو کہ عصمت چغتائی کے بھائی تھے اور بہت بڑے مزاح نگار تھے، یہ ان کا ایک بہت پتلا سا چھوٹا سا ناول تھا، اور تیرا نام شہزوری. تو یہ ان کو دیا قمر آفتاب صاحب نے جو پروڈیوسر تھے، اور ان سے فرمائش کی کہ اس کی آپ ڈرامائی تشکیل کرتے ہیں. تو وہ ان کے لیے یقیناً ایک کہتی ہیں کہ میرے لیے تو میں ایک امتحان میں پڑ گئی، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ڈرامے لکھے تھے، اپنے اوریجنل ڈرامے لکھے تھے، مگر اس طرح کسی ناول کو میں نے ڈراماٹائز نہیں کیا تھا، اور وہ بھی اتنا پتلا سا ناول. اس سے پہلے پی ٹی وی سے ڈرامہ سیریل ہوئے تھے، مگر وہ 26 قسطوں کے، جیسے خدا کی بستی یا وارث وغیرہ، لیکن منی سیریل نہیں ہوا تھا کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ ایک چیز کو پیش کریں. لیکن بہرحال انہوں نے پھر لکھا، اور صرف آپ یقین کریں منیر صاحب کہ وہ 7 قسطیں تھیں 25 منٹ کی، یعنی 50 منٹ کی بھی قسط نہیں تھی. اور آج بھی وہ یوٹیوب پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس کی اتنی ویورشپ ہے کہ لاکھوں میں لوگ اس کو آج تک بھی دیکھ رہے ہیں. اس کی مقبولیت پہ مطلب میں خود، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے حسینہ معین پہ بھی اور مجھ پہ بھی اور پی ٹی وی پہ بھی، کہ آج تک اتنا مقبول ہے. اور میں خود بھی اسے دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ اس میں جس طرح کے مووز ہیں، جس طرح کی اس میں ایکٹنگ ہے، جو پروڈکشن ہے، جو اس میں جملے ہیں وہ کمال کے جملے ہیں، اور جو اچھی چیزیں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. تو حسینہ معین نے تو بے شمار ایسی چیزیں دی ہیں ٹیلی ویژن کو، خاص طور پہ ڈرامہ رائٹنگ کو، کہ جو ہمیشہ انہیں زندہ رکھی. جی نیلوفر عباسی، جب یہ ڈرامہ شہزوری آپ کر رہی تھی، کچھ یادیں، کچھ باتیں حسینہ معین کے حوالے سے اس ڈرامے کے دوران جب آپ کا انٹریکشن ہوتا تھا ان کے دوران، کچھ یادیں، کچھ باتیں آپ چلتا ٹی وی کو شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں، جیسے ابھی میں جب یہ ہوا تو میں شہزوری کی قسطیں یوٹیوب پہ جیسے دیکھنے لگی تو مجھے ایک وہ سین میں نظر آیا، وہ کئی سین میں نظر آتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی دیکھے گا جا کے اس کو یوٹیوب پہ، تو
ایک سین تھا ایک قسط میں کہ وہ تارا نام تھا اس میں، جو لڑکی جو میں نے رول کیا تھا جو کہ شزوری تھی، وہ غصے میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے. تو اس وقت ایک ڈیوائڈر تھا بڑا خوبصورت سا بڑا مہنگا چنیوٹی کام کا، تو وہ رکھا ہوا تھا ایز اے ڈیکوریشن، اور وہ کرائے پہ آیا کرتا تھا. وہ ٹی وی کی اپنی ملکیت نہیں تھی، کرائے پہ آتا تھا. تو میں نے ایک جو پیپر ویٹ اٹھا کے مارا تو وہ اس پہ لگ گیا، اور اس پہ مطلب وہ ٹوٹ گیا، نشان ہو گیا، اچھا بڑا سا ہول ہو گیا. ظاہر بات ہے بڑے پریشان ہوئے. حسینہ بھی سیٹ پہ تھی، حسینہ معین. تو جب جیسے سین ہو گیا اب ہم نے کہا کیا کریں کیا کریں. یہ عشرت انصاری اس کے پروڈیوسر تھے اس قسط کے، عشرت بھائی اور محسن علی دو پروڈیوسرز تھے اس کے. تو اس قسط کے عشرت انصاری تھے. میں نے کہا اب تو عشرت انصاری تو جو ہے نا کلاس لے لیں گے. خیر تو حسینہ معین کہنی سنا ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جو ہمارے چیک ہیں نا ٹی وی کے وہ لے لیں اور وہ اس سے نقصان بھر دیں اس کا. میں نے کہا یہ صحیح ہے. تو جب وہ پینل سے اتر کر آئے پروڈیوسر تو ہم نے ان سے یہ کہا، میں کہا ویری سوری، اور آپ ایسا کریں کہ نا آپ ہمارے چیک رکھ لیجیے گا. تو کہنے لگے، وہ ہنسنے لگے، کہنے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، پی ٹی وی کے حالات ایسے خراب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے چیکس روکے اور اس سے ہم یہ چیز لیں. تو مطلب اتنا ایک ریکارڈ اور ایک اتنا وہ تھا جیسے ڈر خوف یا پشیمانی، مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا کیا ہوا. تو وہ بھی ایسے نرم ملائم دل کی ایسی سوچ رکھنے والی تھی، ورنہ کہتی مجھ سے کہ ارے تم کیوں ڈر رہی ہو، کیا ٹھیک ہے بھائی ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، اب چیزیں اٹھا کے پھینکنی ہے تو سین تو یہ پروڈیوسر نے کریٹ کیا تھا. لیکن نہیں، اس زمانے میں یہی ایسی ہی سوچ ہوتی تھی لوگوں کی نا، کہ ہر چیز میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کو اون کرتے تھے، اس کو اون. تو ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھی. واقعی یہ بہت بڑی واقعی یہ اچھی بہت بات ہے بڑی اور بڑی بات اچھی بھی بات ہے ہے اور بڑی بات بھی ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ آفر کی کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس نقصان کو ہاں بھرنے میں شامل ہوں. کتنی اچھی بات بالکل. ہے. اور یہ بات بھی جو آپ نے بتائی کہ انہوں نے، کیونکہ ملکوں کے حالات صحیح نہیں تھے انڈیا اور پاکستان کے، تو انہوں نے اپنا نام ہائڈ کرنے کو کہا اس مووی سے. سو مطلب یہ مجھے لگتا ہے ان کی شخصیت میں بہت ہی زیادہ دھیما پن اور بہت سمجھداری بہت شامل بہت تھی. بہت بالکل بالکل. اور دوسرے یہ دیکھیں کہ وہ تھی فضل الرحمان اسکول تھا، یہ جو کراچی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، اردو بازار کے بیک سائڈ پہ. تو جی بالکل. اس اسکول میں وہ پڑھاتی تھیں اور پرنسپل ہو کے وہاں کی وہ وہاں سے انہوں نے مکمل کیا اپنے جاب کو. تو وہ اگر چاہتی، انہوں نے ہسٹری میں ایم اے کیا تھا، وہ چاہتی تو وہ لیکچرشپ کی طرف بھی جا سکتی تھی، مطلب اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے کالج یا یونیورسٹی میں بھی تعینات ہو سکتی تھی. مگر نہیں، انہوں نے، ان کو اسکول سے محبت تھی، اپنی طالبات سے محبت تھی، انہوں نے آخر وقت تک ان کے ساتھ ہی وقت گزارا. واقعی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ ان کی شخصیت کی کہ وہ وہیں پہ رہنا چاہتی تھیں جہاں سے انہیں محبت تھی. انہوں نے اپنے کیریئر کو بھی بہت زیادہ پروسیڈ نہیں کیا. واقعی بہت ہاں بہت اچھی، بہت بالکل خوبصورت بالکل. باتیں کہیں ہیں آپ کبھی کے انہوں ساتھ. نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے کہ میں وہ فلمیں بھی، انہوں نے فلموں کی کہانیاں بھی لکھی، اور لیکن سب کچھ انہوں نے ایک مطلب اپنی جیسے کہنا چاہیے اپنی ٹرمز پہ کیا. یہ نہیں کہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو آج کل کمرشل دور ہے. ٹھیک ہے پیسے کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، پیسہ کمانا کوئی غلط یا بری بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی لمٹس قائم کر لیتے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. تو انہوں نے کبھی مطلب یہ نہیں کیا. یا جیسے ایک بہت سمپل سی بات ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کسی کے کیریکٹر کی بات ہے. میں پھر کراچی کا ذکر کروں گی کیونکہ ظاہری بات ہے کراچی سے ہی ان کا بھی تعلق تھا، میرا بھی. تو بالکل. اور کراچی ہمارا میں پیارا کراچی. ہاں، تو کراچی میں جس طرح ہر شہر میں مختلف علاقے ہوتے ہیں، بعض علاقے جو ہیں وہ آپ کے اسٹیٹس سمبل بنتے ہیں. تو اب میں نے جب میں جاتی ہوں پاکستان تو اکثر لوگوں کو کہ ہم تو ڈیفینس شفٹ ہو گئے، ہم تو ڈیفینس موو ہو گئے ہیں، تو کیونکہ ڈیفینس سب سے پوش علاقہ سمجھا جاتا ہے. مگر حسینہ معین ناظم آباد میں رہتی تھی. ناظم آباد جو کہ بہت ہی اچھا علاقہ اور پڑھے لکھوں کا علاقہ تھا،
اور آج بھی ہے، لیکن وہ وہاں سے موو نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بڑی آسانی سے وہ بھی ڈیفینس میں گھر بنا سکتی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے جتنا انہیں نوازا تھا، جتنا کچھ انہوں نے کام کیا، اور اس کے بس ظاہر بات ہے کہ مانیٹری بھی ان کو ظاہر بات ہے بہت ویل اسٹیبلشڈ رہی ہوں گی، لیکن ان کو کوئی، میں سمجھتی ہوں، کمپلیکس نہیں تھا کسی قسم کا. وہ اپنی ذات میں بہت خوش تھی، اور ہر چیز کو ایک دیکھنے کا ان کا مختلف نظریہ تھا. اور یہ دیکھیں آپ. جی جیسا کہ ان کا لاس پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے، اور پاکستان کے اندر جو ادبی شخصیات ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں ادب اور ڈرامہ اور اس کا سٹینڈرڈ گرتا جا رہا ہے. تو حکومت پاکستان اور دوسرے لوگوں کو اس کو بچانے کے لیے، اور خاص طور پر وہاں کے لوگوں کو ادب کو آگے لے کر آنے کے لیے، ڈرامہ انڈسٹری کو آگے لے کر آنے کے لیے، تو نیلوفر عباسی آپ کیا سمجھتی ہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حکومتی سطح پہ تو میں سمجھتی ہوں حکومت تو اپنے اتنے الجھاووں میں ویسے الجھی ہوئی ہے کہ اس کو ذرا اس طرف تو اتنی توجہ شاید نہیں دے پاتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اکیڈمی آف لیٹرز ہیں، اور جسے مقتدرہ، اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ اپنے اپنے لیول پہ، اپنی سطح پہ، اور جتنے ان کو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ اچھی کتابیں لائیں، اچھی اچھی بکس پبلش کریں. لیکن ڈرامے، پرٹیکولرلی ڈرامے پہ میں نہیں سمجھتی کہ بہت زیادہ کام ہوا ہے، ہونا چاہیے ہے، کیونکہ یہ تو ایک بہت اہم شاخ ہے ادب کی. اور اگر ٹی وی ڈرامے کے حوالے سے آپ بات کریں تو چونکہ وہاں بھی اب پرائیویٹ چینلز ہیں، ہر چیز کمرشلائزڈ ہے، تو وہ اس کا ذرا اسٹینڈرڈ الگ ہو گیا ہے. آپ جیسے ہمارے زمانے میں منٹو راما ہوتا تھا، جس میں کہ منٹو کی کہانیاں ان کو ڈراماٹائز کیا جاتا تھا، یا میری پسندیدہ کہانی ہوتی تھی جس میں مختلف ادیبوں کے ڈرامے جو تھے ان کو ڈرامائی ٹی وی کے لیے تشکیل دیا جاتا تھا. ہاں، ڈرامائی تشکیل ان کی ہوتی تھی، ان افسانوں کی. جیسے مجھے یاد ہے بہت خوبصورت ڈرامہ تھا اے حمید کا، جہاں برف گرتی ہے، وہ میں نے کیا تھا. منٹو کا کلو، اور بہت سارے ڈرامے میں نے کیے تھے. تو اس وقت جیسے یا خدا کی بستی ہوا ڈراماٹائز، یا وارث امجد اسلام امجد کا لکھا ہوا، تو یہ اسٹینڈرڈ تھا. مگر اب اسٹینڈرڈ میں فرق آ گیا ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھنے والے جو چاہتے ہیں ہم تو وہ دکھاتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جو وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. بہرحال یہ ایک فیز ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں بہتری آئے گی، بہتر کام بھی ہوگا. آج بھی بہتر کام، مطلب دیکھیں پیرالل چلتا ہے، اچھا برا کام پیرالل چلتا ہے. تو اچھے ڈرامے بھی ہو رہے ہیں، تھوڑے سب اسٹینڈرڈ بھی ہو رہے ہیں، لیکن پیوستہ ہے شجر سے امید بہار رکھ. جی اچھا نیلو، آپ کی اسی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اتنے خوبصورت رائٹر اور اتنے خوبصورت اداکار جو فنکار پی ٹی وی میں موجود تھے اور پورے پاکستان کے ٹیلی ویژنس میں موجود تھے، تو اب وہ لوگ تو واقعی آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے ہیں. لگتا ہے کہ ان اداکاروں کو اور ان رائٹرز کو کچھ خداداد صلاحیتیں حاصل تھیں. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، آپ نے بھی یہ بات محسوس کی، منیر صاحب نے بھی، میں نے بھی، کہ وہ ڈراموں کا اسٹینڈرڈ ہی نہیں رہا. یا تو وہ لکھنے والے ویسے نہیں ہیں، یا تو وہ فنکار ویسے نہیں ہیں. تو کیا ہمارے ملک میں ایک چھوٹی سی انڈسٹری نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ کہ ہم ڈرامے لوگوں کو سکھائیں کہ ایکٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھو، سب سے بیسک بات تو میں یہ کہوں گی کہ ایکٹنگ سکھائی نہیں جا سکتی ہے. ایکٹر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے. یہی چیز جو ہے وہ شاعر کے ساتھ ہے، پینٹر کے ساتھ ہے، موسیقار کے ساتھ ہے. مطلب فنکار جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پالش ہوتا ہے. مطلب اگر آپ پہ تھوڑے سے بھی جراثیم ہیں وہ پالش ہو سکتے ہیں. تو اگر کوئی بنیادی طور پہ فنکار ہے بائی نیچر، تو اس کو کچھ بھی سکھانے کی میں نہیں سمجھتی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ہمارے ٹائم کے جتنے لوگوں نے کام کیا ان کو کیا ٹریننگ تھی؟ انہیں کوئی ٹریننگ نہیں تھی. جی وہ بالکل. کام کر کے انہوں نے مطلب اپنے آپ کو پالش کیا، بیسک چیز تو ان میں تھی. ہاں، اب جیسے ناپا ہے پاکستان میں، کراچی میں ناپا ہے جس کے
ہیڈ میرے خیال میں ضیاء محی الدین صاحب ہیں، تو وہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ. راحت کاظمی بھی شاید اس سے اٹیچڈ ہیں، اور طلعت حسین بھی وہاں لیکچرز دیتے ہیں. تو یہ سب ہیں لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں ناپا ہی ہے اس وقت نا کراچی میں. باقی دوسرے شہروں میں جیسے لاہور ہے، لاہور میں اتنا تھیٹر ہے، اتنی مطلب وہ اکیڈمی کا کام کرتا ہے، وہاں پہ اتنا کام ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ وہاں خود بخود سیکھتے چلے جاتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جب آپ رہتے ہیں بیچ میں آرٹسٹوں کے یا ایسے لوگوں کے جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں، تو آپ میں اگر تھوڑا سا بھی ٹیلنٹ ہے تو آپ پالش. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. تو دوستوں، یہ تو تھی ہماری آج کی یادگار باتیں جو کہ ہم نے مسز نیلوفر عباسی سے، فیمس نیلوفر آپی سے ہم نے سنی، اور بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آج وہ تشریف لائیں اور انہوں نے ہمیں چلتا ٹی وی میں ٹائم دیا. تو امید ہے کہ ان کی یہ خوبصورت یادگاری باتیں آپ کو بھی پسند آئی ہوں گی، آپ بھی محظوظ ہوں گے جیسے کہ ہم محظوظ ہوئے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ اور نیلوفر آپی کے ساتھ ہمارا ساتھ قائم و دائم رہے. انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی دفعہ مسز نیلوفر عباسی کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. انشاء